آج جو ہم یہاں پیش ہوئے ہیں یہ عمران خان صاحب کے وقت میں انسداد دہشت گردی کا مقدمہ ہم پہ درج کرایا گیا، تو ہم آج بھی ان مقدموں میں پیش ہو رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی دین ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہم عدالتوں میں تھے اور ہم جیلوں میں تھے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پہ جتنے جھوٹے الزامات اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے لگائے، ان سب میں میرٹ کے اوپر لوگوں کی بیلز ہوئیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، حمزہ شہباز صاحب ہوں، اور جتنی مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، انہوں نے اپنے ہر کیس میں جو جھوٹا الزام اور جو جھوٹا کیس ان پر بنا، ان سب میں عدالتوں میں پیش ہو کر میرٹ پر بیلز لے کر آج وہ سرخرو ہیں۔ اور جو لوگ آج جیل میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے کہ جب آپ دوسرے پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، اور اس وقت صرف کیونکہ ملک کو لوٹا جا رہا تھا، ملک کی عوام کو تکلیف دی جا رہی تھی، مہنگائی کا طوفان تھا۔ آپ نے بھی سوال کیا کہ 16 ماہ کے اندر جو مہنگائی کی شرح تھی، تو 16 ماہ کے اندر جو مہنگائی کی شرح تھی وہ عمران خان صاحب کی دین ہے۔ وہ IMF کا وہ معاہدہ ہے جس پہ عمران خان صاحب کے دستخط ہیں، اور اس IMF کے معاہدے کی وجہ سے جس کو انہوں نے ڈیفالٹ کیا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور اس خلاف ورزی کے اوپر پاکستان کو دیوالیے کے قریب پہنچایا۔ 16 ماہ میں شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، شری لنکا بننے سے بچایا، جہاں نہ دوائی ملتی، نہ پیٹرول ملتا، نہ کسی قسم کے کھانے پینے کی اشیاء ملتی، اور ملک کے اندر دھاوا بولا جاتا، بلوے ہوتے اور انارکی پھیلتی۔ سب سے بڑا جو کارنامہ ہے، اور اس کے بعد ایک اور بات کہ 16 ماہ میں جو مہنگائی ہے وہ 49 سال کی نالائکی، نااہلی، چوری اور لوٹ مار ہے۔ نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آئے، پاکستان کی عوام سے اور پاک ملک کے اندر سے مہنگائی کا خاتمہ کیا۔ 2013 میں مہنگائی تھی 13 سے 16% مہنگائی تھی، جب 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی اور 2017 میں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی، اس وقت مہنگائی کی شرح 2.4% تھی۔ دہشت گردی ختم تھی، بجلی کے منصوبے بن کر لوڈ شیڈنگ 0 پر تھی، اور آج بھی 21 تاریخ کو انشاءاللہ مینار پاکستان پر محمد نواز شریف صاحب اپنا اکنامک ویژن دیں گے، اور خالی مسلم لیگ نون کے لیے نہیں، آج پاکستان کا ہر شہری، پاکستان کی عوام وہ راہ تک رہی ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی عوام سے مہنگائی کا خاتمہ کیا، جس نے ہمیشہ پاکستان کے نوجوان کو روزگار دیا۔ اور ابھی جاوید لطیف صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ شاید 15 سے 16 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ نواز شریف کون ہے، لیکن 15 سے 16 سال کے بچے کو پتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ اس ملک میں صرف نواز شریف نے ختم کی۔ نوجوان کو یہ پتہ ہے کہ 65 لاکھ لوگوں کو روزگار نواز شریف نے دیا تھا۔ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ 14,000 میگا واٹ بجلی نواز شریف نے دی تھی، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کسی کے پاس معاشی پلان ہے جس سے پاکستان کی عوام کے پیٹ بھر سکے، مہنگائی ختم ہو سکے، روزگار مل سکے، امن واپس آ سکے، وہ نسخہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب کے پاس ہے۔ یہ ہمارے مخالفین کو بھی پتہ ہے۔ اس لیے آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 21 تاریخ کو نواز شریف صاحب نہیں آ رہے، پہلے تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ان کو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اس ملک کے لیے اس وقت اس ملک کو نواز شریف کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ایوان، یہ اقتدار پاکستان کی عوام کے ووٹ کی طاقت سے 3 دفعہ ملک کے منتخب وزیر اعظم تھے۔ کبھی RTS کو بٹھا کر ملک پر مسلط نہیں ہوئے تھے، کبھی سلیکٹ ہو کر ملک پر مسلط نہیں ہوئے تھے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ جو 2، 4، 3 کوئی ویلاگ کر رہا ہے، کوئی وہ سستی دکانیں لگی ہوئی ہیں، وہ صرف اس لیے لگی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں کو خوف ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ 21 تاریخ کو محمد نواز شریف صاحب آئیں گے، اور پھر سے اس ملک میں مہنگائی ختم کی تھی، پھر سے کریں گے۔ اس ملک کے اندر دہشت گردی ختم کی تھی، امن لائے تھے، پھر سے کریں گے۔ اس ملک کے اندر پاکستان کے نوجوان کو روزگار دیا تھا، پھر دیں گے۔ اس ملک کے اندر IMF کو، یہ IMF کا پروگرام جو عمران خان کا ہے، اس سے مہنگائی ہوئی۔ یہی IMF کا پروگرام اس وقت 2016 میں جب اس کو خیر بات کہا تھا، تو اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی چینی کی قیمت 52 روپے رہی تھی، آٹے کی قیمت 35 روپے رہی تھی، بجلی کا جو بل ہے، بجلی کا جو یونٹ ہے وہ 11 روپے رہا تھا۔ اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ اس معاہدے پہ دستخط ہوئے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی دور میں یہ تمام مہنگائی ہوئی، اور پھر ملک کو جانے سے پہلے کہ ان کو پتا تھا کہ میرا اقتدار جا رہا ہے،
اور ملک کے ساتھ دشمنی کی. اور یہی وجوہات ہیں جس کو ہم نے معاشی استحکام, معیشت کی ڈائریکشن اور ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی 9 مئی کو اس ملک کے اوپر, ریاستی اداروں کے اوپر, شہداء کے جو ایمبلمز تھے, جو ان کی یادگاریں تھیں, ان کے اوپر اٹیک کرنا تھا. اور وہ کیوں کرنا تھا؟ کہ اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو, اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہو, لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اور انشاءاللہ وہ تمام سازشیں, وہ تمام مشکلات جو پاکستان کی عوام کو, ہمیں پتہ ہے, ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا, ہم ان کی نالائکی, نااہلی کو ایکسپوز کر کے, کنفرنٹ کر کے 16 ماہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے حکومت جب ختم کی ہے تو ملک کے پاس ایک معاشی ڈائریکشن موجود ہے. ملک کے پاس مہنگائی ختم کرنے کے وہ تمام جو راستے ہیں, جو اکنامک پالیسیز ہیں, جو عدم استحکام تھا معیشت کے اندر, وہ واپس آ چکا ہے. اور 21 تاریخ کے بعد دوبارہ ملک ترقی کرے گا, دوبارہ بجلی کے بل سستے ہوں گے, دوبارہ مہنگائی کم ہوگی, نوجوان کو روزگار ملے گا. اور صرف پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ یہ کام صرف نواز شریف صاحب کے ہاتھوں ہو سکتا ہے, کیونکہ جس کی نیت, جس کے اندر قابلیت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہو, تو صرف اور صرف اسی کو اللہ تعالیٰ یہ موقع بھی دیتا ہے اور انشاءاللہ دے گا. باخبر رہیے ہر جگہ, ہر وقت, بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.